بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروکار پرجوش اجتماع کے اکابرین، اپوزیشن متحدہ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے اکابرین، سینئر اکابرین ابھی میرے خیال میں پہنچنے والے ہیں. غیرت مند خیبر پختونخوا سے آنے والے پختون بھائیوں، پنجاب بلے شاہ اور وارث شاہ کی زمین سے اس اجتماع میں تشریف فرما ہمارے پنجاب کے غیور اور پرجوش فرزندوں، بلوچستان کے سنگراخ چٹانوں، خون بہتے ندی اور دریاؤں اور صحراؤں سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے ولولہ انگیز شہزادوں اور گلگت بلتستان، کشمیر اور سندھ دھرتی، شاہ عبداللطیف کی دھرتی سے محبت کا پیغام لانے والے ہمارے سندھ کے غیور بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو متحدہ اپوزیشن کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہم اس دارالخلافہ میں جو 3.5 سال سے ایک ایسے شخص کے ذریعے یرغمال بنایا گیا ہے، یہ دارالخلافہ کم اور بنی گالہ میں عمران خان کا گھر زیادہ لگنے لگا ہے. کل آپ لوگوں نے ایک شخص کی تقریر سنی، کسی ایسے ملک کا سربراہ جس کی آبادی 22 کروڑ ہو، جو 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہو، جس میں 4 وفاقی اکائیاں ہوں اور انتظامی یونٹس ہوں، جس پاکستان میں 21ویں صدی میں بھوک اور افلاس کا راج ہو، جس پاکستان جہاں پر ماہیں اپنے بچوں کے لیے ماتم کر رہی ہوں کہ وہ انہیں ڈھونڈ رہے ہوں کہ وہ کہاں لاپتہ ہو گئے ہوں، جہاں پر لاکھوں نوجوان بے روزگار ہوں، جہاں پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گران فروشی کے باعث لوگ پتھر ابال کر اس کا سوپ اور اس کا پانی اپنے بچوں کو پلاتے ہوں، اس ملک کے وزیر اعظم کی تقریر آپ لوگوں نے کل سنی. ایک ایسا ملک جو مسلسل دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، ایک ایسا ملک دنیا میں کرپشن کے اعتبار سے اپنا نام بنایا ہو، غربت کے اعتبار سے پوری عالم دنیا میں پاکستان غریب سے غریب تر ملکوں میں جس کا شمار ہوتا جا رہا ہو، انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کا نام کہیں پر بھی ایک تہذیب اور مہذب طریقے سے نہیں لیا جاتا ہو، معاشی اعتبار سے پاکستان کو لوگ اپنی محفلوں اور مجلسوں میں نہیں بٹھاتے ہوں، پاکستان کے روپے کی قدر اور قیمت جس تیزی سے گر رہی ہو، اس ملک کے وزیر اعظم کی تقریر ایسی ہونی چاہیے تو جو اس نے کل کیا ہے، ایک لو لیٹر، وہ بھی سفید کاغذ کا دکھا کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں نکالنے کی، میرے خلاف عالمی صہیونی طاقتیں ہیں. او بابا، ایسے شخص کو نکالنے کے لیے کون سازش کرے گا؟ آپ کے ارد گرد اتنے ڈبوں فواد چودھری کی شکل میں بیٹھے ہیں، وہی آپ کی سازش کے خلاف کے لیے کافی ہیں. نہ یہودیوں کے پاس وقت ہے، نہ عیسائیوں کے پاس وقت ہے، نہ کسی اور غیر مذہب کے کسی دانشور، معاشرتدان، سیاستدان یا تھنک ٹینک کے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک ایسے مخبوط الاواز شخص کے خلاف پالیسیاں بنائیں جس کو جاپان اور جرمنی کی سرحدوں تک کا پتہ نہیں، جس کی پہلی تقریر مرغی کے انڈے اور بچے سے شروع ہوئی، دوسری تقریر بھینسوں سے دودھ پیدا کرنے کے حوالے سے، چوتھی تقریر میں مصنوعی بادلوں سے بارش پہ شروع ہوئی، اور آخری تقریر ایک نام نہاد خط پہ ختم ہوا. ابیب جالب نے، جو فرزند پنجاب اور فرزند لاہور تھے، انہوں نے اسی طرح کے حکمرانوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا تھا. یہ کل جو انہوں نے کہا کہ پاکستان خطرے میں ہے، یہ ملک خطرے میں ہے،
تو حبیب جالب کا وہ شعر مجھے کل جب میں ان کی تقریر سن رہا تھا یاد آیا. تو آپ ذرا سن لیجئے, سمجھ لیجئے اور تھوڑے سے جوش اور جذبے سے اس کو بتا بھی دیجئے کہ وطن کو کچھ نہیں خطرہ, وطن کو کچھ نہیں خطرہ, نظام زر ہے خطرے میں, حقیقت میں جو ریزن ہے وہی ریبر ہے خطرے میں. اگر تشویش لاکھ ہے تو سلطانوں کو لاکھ ہے, اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاکھ ہے. نہ تیرا گھر ہے خطرے میں, نہ میرا گھر ہے خطرے میں. تو جناب خطرے میں پاکستان نہیں, غریب کے گھر کو کیا خطرہ ہوگا؟ پاکستان تو غریبوں کا گھر بن گیا ہے, پاکستان لاپتہ ماؤں بہنوں بچوں کا گھر بن گیا ہے, پاکستان بلوچستان جیسے مایوس محروم لوگوں کا گھر بن گیا ہے. اگر خطرے میں ہے تو بنی گالا سے کل ادھر تک آنے میں آپ کو ہیلی کاپٹر پہ آنے کی ضرورت پڑی. خطرہ ہے تو آپ کو خطرہ ہے کہ آپ 5 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر ہیلی کاپٹر کے طے نہیں کر سکتے. آپ جیسے حکمرانوں کو خطرہ ہے, ان حکمرانوں کو خطرہ ہے جنہوں نے اس وفاق کی بنیادیں ہلا دی. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ مجھے بتائے کہ وہ بلوچستان کے کس شہر میں گیا ہے؟ ایک دفعہ غلطی سے گیا, وہ بھی تربت. گوادر تو ویسے ہی یہ لوگ خوابوں میں ان کو گوادر نظر آتا ہے. ایک دفعہ تربت گیا, وہاں پر تقریر کی کہ تربت کے ارد گرد بڑے اچھے صحرا اور نخلستان ہیں. جس طرح جرمنی اور جاپان کی سرحدیں اس نے ملا دی, بلوچستان کے جغرافیے کو بگاڑ کر رکھ دیا. 3.5 سال تک وزیر اعظم رہنے والا شخص ایک دن بلوچستان کی ماؤں اور بہنوں کے آنسو پہنچنے نہیں گیا. ایک دن وہ نہیں بیٹھا کہ بلوچستان کے عوام انسانی حقوق سے محروم ہیں. ایک دن اس نے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ پاکستان کے آئین میں بنیادی حقوق ہیں اور بنیادی حقوق کی بنیاد پر بلوچستان, وزیرستان, خیبر پختونخوا, سندھ اور پنجاب کے کسی فرزند کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسا حکمران ہے؟ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا والی و وارث کہتا ہے. ریاست مدینہ میں کسی یہودی اور کسی عیسائی کی جو ہے وہ جان بھی اتنے خطرے میں نہیں تھی جہاں اس پاکستان میں وفاقی وحدتوں میں رہنے والے, اپنی حق کے لیے آواز بلند کرنے والے سیاسی کارکنوں کی جان خطرے میں ہے. اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ میں اس قسم کا بھوک, اس قسم کی افلاس, اس قسم کا دوغلا پن, اس قسم کی طبقاتی تفریق نہیں تھی جو طبقاتی تفریق آج پاکستان میں اس کی 3.5 سالہ حکومت کی وجہ سے قائم ہوا ہے. آپ تمام جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے غیور سیاسی کارکن سائیکل پر, موٹر سائیکل پر, بسوں میں, پیدل چل کے آئے ہیں, آپ کی یہ تکلیف, آپ کا پسینہ اور آپ کا بہایا ہوا خون ضائع نہیں جائے گا. انشاءاللہ 2 دن میں خداوند تبارک تعالیٰ نے چاہا کامیابی, کامرانی آپ کے قدم چومے گی. یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کی ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ یہ جو شخص جو کل یہ کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف سازشیں ہیں, یہ سازش 3.5 سال میں وہ اپنے خلاف خود کرتا رہا. وہ ابھی تک خواب غفلت میں ہے, اس کو خواب غفلت سے بیدار آپ نے کیا ہے. اور ہاتھ اٹھائیے, ثابت کیجئے کہ آپ سیاسی کارکن, مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکن ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کریں گے جہاں کسی بلوچ ماں کو مہینوں اور سالوں اپنے بچے کے لیے آنسو بہانا نہ پڑے. وعدہ کریں کہ آپ ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کریں گے
جہاں وزیرستان میں رہنے والی ایک ماں بھوک اور پیاس سے نہیں سوئے گی. ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کریں گے جہاں ناچ گانے کی بجائے انصاف کی بات ہوگی, حق کی بات ہوگی, وسائل پر اختیار کی بات ہوگی, اور ہم اس وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. والسلام. آپ سب کا تہ دل سے مشکور. جیے متحدہ اپوزیشن, جیے آپ کا اتحاد. والسلام. حضرات محترم, کل یہاں پر ایک جلسی ہوئی اور آج یہ عظیم الشان اجتماع انسان